اس موضوع کے مختلف زاویوں پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ راتوں رات امیر تو ہونا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی اچھی جاب کا منتظر رہتا ہے. جی علادین کے چراغ کے ملنے کے امید پہ بیٹھا ہوا ہے اور چراغ ملے اور رگڑوں اور امیر ہو جاؤں. اچھا، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی لگی بدی تنخواہ ملتی رہے مہینے کی اور وہ آسان نوکری چاہتا ہے اور نوکری بھی اپنی مرضی کی چاہتا ہے. اچھا پاجن ہے بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو بزنس مین ہے نا وہ اتنے ہی حیران ہوتے ہیں تنہا دار بندوں پہ جتنے تنہا دار جو ہیں وہ ڈرتے ہیں بزنس شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تنہا دار آدمی بیچارے کی کیا چھوٹی سوچ ہے کہ وہ ایک فکس اماؤنٹ پہ ہی گزارا کر رہا ہے اور ساری زندگی گزار رہتا ہے. بھائی میدان میں اترو، دریا میں اترو، تیر کے دیکھو، تمہیں بہت کچھ ملے گا، بہت وسیع ہے یہ دنیا. اور وہ لوگ جو ہیں ان کو چونکہ یہ چسکا پڑ چکا ہے، ان کو پتا ہے بزنس کیا چیز ہے، وہ کرتے ہیں دلیری کے ساتھ. جو کرتا نہیں بزنس وہ ڈرا ہوتا ہے، اور ڈرا ہی رہتا ہے، ساری زندگی ڈر میں گزار لیتا ہے اور لیکن کوئی وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں نے مختلف جو کیریئر کاؤنسلرز ہیں ان سے بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے نا جو نوجوانوں میں اپنا کاروبار شروع کرنے میں، وہ یہی ناکامی کا خوف ہے. سیدھی بات ہے کہ کئی بار مختلف آپ دیکھیں جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ بھی نوجوانوں کو کیا پوری قوم کو یہ بات سمجھانے میں کئی گھنٹے وقت لگا چکے ہیں کہ خدا کے لیے ناکامی کے خوف پر اگر آپ قابو پا لیتے ہیں تو آپ آدھی لڑائی ویسے ہی جیت لیتے ہیں. یہ خوف ہے کہ کیا ہو جائے گا. اچھا، اب پرابلم یہ ہے اگر فرض کریں کہ آپ ناکامی کے خوف کا جو خول ہے اس سے آپ باہر نہیں آ پا رہے تو آپ چلے بہت بڑا رسک نہ لیں. اور ویسے بھی بزنس کا یہ اصول ہے کہ آپ اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ ایک ٹوکری میں نہیں رکھ کے کاروبار کرتے. آپ گریجولی آپ بزنس کریں. اس کے مختلف ٹپس ہیں، وہ میرا بچہ اب جانتا ہے، مطلب جو سوشل میڈیا پہ اس کی ٹیکنیکس ہیں کہ آپ اپنا سٹارٹ اپ ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں، مختلف شعبے ہیں. اصل میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے ناکامی کے خوف سے بھی پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا نوجوان جو کاروبار کوئی شروع کرنا چاہتا ہے نا تو وہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہی کسی نہ کسی انداز میں بھیڑ چال کا شکار ہو جاتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ جناب اگر کسی نے میرے اتنے دوستوں نے شاورما سٹینڈ لگایا ہے تو میں بھی ایک بس شاورما سٹینڈ ہی لگا لوں. بس وہ نیا کام تلاشنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا. جی یہ بزنس میں بھی انوویشن بہت ضروری. اچھا فرض کرو اب اس میں جو رسک مارجن ہے وہ آپ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، کسی فیکٹری میں ملازم ہیں، تو آپ وہاں پہ یہ دیکھتے رہے کہ یہاں پہ را مٹیریل یہاں سے آ رہا ہے، یہاں پہ مختلف اشیاء جو ہیں خام مال کی وہ یہاں سے آ رہی ہیں، یا یہاں پہ اس فیز میں ہماری جو فیکٹری ہے اس کو پرابلمز آ رہی ہیں. تو آپ جاب جاری رکھتے ہوئے بھی نئے کاروبار کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ جو ابتدائی تیاری ہے وہ جاب جاری رکھتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، نہ رسک لیں یا کم رسک لے لیں. بے شمار لوگ کرتے ہیں، ایسے ہی جاب کرتے ہیں ساتھ چھوٹا موٹا بزنس. یار میں خود دیکھ لو چینل پہ جاب بھی کرتا ہوں اور میں نے پلان بنایا ہوا کہ جب بھی آتش بازی سے پابندی ہٹی میں نے چچڑ بنانے. تمہارا تو مطلب مثال دی جا سکتی ہے کہ اتنے گھنٹے یہاں جاب کرتے ہو، اس کے بعد جا کے بیوی کی ملازمت کرتے ہو. لیکن اور کمال ملازمت ہے، آج تک آجر اور اجیر میں جھگڑا نہیں ہوا، امپلائر اور امپلائی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. جی تم نہ ہنسا کرو، تمہاری پر جائی غصہ کرتی جائی بھی آنٹی میری نہیں، تمہاری دادی. اتنی تم پھپھے کوٹن. سر جی اس طرح تو گوگا جی نے بھی بزنس کیا ہے، ان کو 15-20 ہزار روپے کی دیہڑی روز لگتی ہے. کیا کرتے ہیں گوگا جی؟ یہ کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. یعنی سارا بزنس ہی جھوٹ پہ منحصر کرتا ہے. ویسے پا جنید ایمان سے یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے ایک دن سنایا تھا. ہمارے جو ہے نا جی امریکہ نیو یارک میں جو ہمارے دنیا ٹی وی کے ہیڈ ہیں
محمد آصف صاحب، آصف بھائی نے ادھر نے جی ان کے کچھ ایسے تھے بچے جوان جو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے کہ ہم امریکہ آ جائیں یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں جی. انہوں نے کہا کہ یار بات سنو، میں آپ کے ساتھ ہوں، تم لوگ نا جی کافی لگا لو کافی. انہوں نے یہاں پہ پک اپ گاڑیوں کے اوپر کافی بیچنی شروع کی. یار اب وہ ڈیفینس گلبرگ اس طرف کافی شاپ پوری بنا کے بیٹھے ہوئے. میرا مطلب ہے رسک تو لینا، میدان میں تو اتریں یار. اصل بات یہ ہے کہ گھبرائیں نہ. شروع میں آپ اس بات سے ناکامی کے خوف سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو اگر ناکامی کا خوف، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سے دامن نہیں چھڑا سکتے تو بڑا رسک نہ لیں بابا. دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بزنس مین ہیں، کس نے پہلے دن سے ہی سب کچھ انویسٹ کر دیا تھا؟ بہت کم لوگ، ریئر لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کے پھر کاروبار شروع کیا. اور یعنی آپ کی لیاقت کا، آپ کی ذہانت کا اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کم رسک لے کے زیادہ اچھا کام کس طرح کر سکتے ہیں. اب پھر سوچ ہونی چاہیے نا. اگر آپ کے پاس سوچ ہے تو بزنس تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ پا جنید کے ماشاءاللہ 4 برادر نسبتی، وہ اسے پرفیوم گفٹ کرتے ہیں، یہ آگے بیچ دیتا ہے. ایک سوچ ہے نا. اب تو یہ جنید پرفیوم والا مشہور ہو گیا ہوا. مشہور نہیں ہو گیا، بدنام ہو گیا ہوں. میرے برادر نسبتی سارے چاروں کے چاروں جو ہے وہ جعلی پرفیوم مجھے دیتے ہیں. جڑی کوٹ پہنی سی نال ہونے بھی پہنی. اتنا مہنگا بہنوئی اور جعلی پرفیوم. اچھا وہ چاروں یہی کہتے ہیں کہ ہم بہنوئی کی مطابق یہ تو بات پھیل گئی، نکل گئی. جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو میں نے شو میں کہا نا جی کہ یہ جنید مجھے حضور 10 روپے دیتا ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، جیسا مال ویسی قیمت. اچھا جی، دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ شروع میں زیادہ سرمایہ لگانے سے گریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک صورت شراکت داری ہو سکتی ہے. لیکن شراکت میں، بلکہ شراکت سے بھی پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی کاروبار ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو بھیڑ چال کا شکار ہونے کی بجائے یہ بالکل مت دیکھیں کہ اس وقت ٹرینڈ کیا ہے. دیکھیں ٹرینڈ تو کئی چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے جو کاروبار شروع کیا ہے ان کے پیچھے کوئی تجربہ ہو، ان کا شوق ہو، لیکن آپ صرف بھیڑ چال میں اس چکر میں پڑ جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی ذوق اور شوق موجود ہے، کوئی علم موجود ہے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پیشہ جو ہے وہ آپ کا شوق اور آپ کا شوق آپ کا پیشہ بنے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. لیکن یہ سب پہ نہیں ہوتی. تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، پھر اس طرف جائیں. اور یہ مت دیکھیں کہ یہ سب چل رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چل رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار میں شراکت کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ مت ذہن میں رکھیں کہ جناب میں فلاں کے ساتھ شراکت داری کر رہا ہوں، اس کے پاس ایزی منی ہے، وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے، میں اس کے 10 لاکھ روپے کاروبار میں ڈال کے ڈبو دوں گا تو بھی اس کو کوئی فرق. اس کا مطلب ہے آپ شروع سے بدنیت. ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں کہ وہ اس کاروبار میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے. اگر وہ نہیں بھی رکھتا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی دلچسپی پیدا کریں اپنے کام میں، اس کو ساتھ ملائیں کہ یار میں یہ کرنے لگا ہوں، میں یہ کرنے لگا ہوں. پھر تو کاروبار بات ہی پہلی جو ہے وہ شوق ہے. ہاں اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. مطلب آپ اتنے پیسے انویسٹ کریں کہ اگر خدا نخواستہ ناکامی ہو جاتی ہے یا اتنا نہیں آپ کو منافع ہوتا تو پھر نوبت جو ہے وہ فاقوں تک نہ پہنچے. وہی بات، سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوکری جے کدھر ڈگ پئی تو سارے انڈے ہی نہ ٹوٹ جائیں. کدھر سمجھو کہ انڈیاں دا کاروبار کر لیں. اچھا عزیزی، میں مشورہ کرنا چاہتا تھا کاروبار کے حوالے سے آپ سے. جی کریں، کیوں نہیں. میں سونے کا یا ہیروں کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سونے کا کاروبار ہے نا وہ تو صرف خواب ہی آ سکتے ہیں سونے میں، اور اس میں تو کوئی پرافٹ ہوتا نہیں. اور دوسرا تھکاوٹ بھی اتر جاتی ہے. اور جو ہیروں کا کاروبار ہے نا وہ چودھری ہیرے سے ڈسکس کر کے کر لیں. بات ہی پہلی جو ہے نا جی وہ شوق کی. کوئی کام آپ کریں، بے شک وہ بزنس ہو، وہ بے شک کوئی گیم ہو، کوئی کھیل ہو، بے شک وہ شو بز ہو ہمارا ہو، بالکل صحیح،
صحافت ہو، جس بندے کو اس کام کا شوق نہیں ہے نا، خدا رہا وہ کسی دوسرے کو دیکھ کے وہ کام شروع مت۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ اس بزنس میں خود انوالو نہیں ہو سکتے نا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی فیکٹری شروع کر لی، کوئی فارمنگ شروع کر لی، فلاں کام شروع کر لیا، تو یہ جناب علی وہ سی سی کیم لگا کے، سی سی ٹی وی لگا کے تو میں مانیٹرنگ کر لوں گا، تو آپ کی بہت بڑی خام خیالی ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی کاروبار ایسا کامیاب نہیں ہوتے دیکھا ہم نے کہ جہاں پہ مالک ابتدا میں خود نہ جاتا ہو اور وہ خود کلک کر جاتا ہو۔ ابتدا میں نہیں، اخیر تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ دکان چل پڑی ہے بہت اچھی، پھر منڈا سویرے 8 بجے دی بجائے 11 بجے اٹھن لگ گیا، تو وہ 2 سال میں بہترین ہو گئی تھی، پھر 2 مہینے میں ٹھس ہو گئی۔ باؤ جی جہاں تک میرا مائنڈ کام کرتا ہے نا، سر جی یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا مائنڈ کام نہیں کرتا، اس کا صرف میدا کام کرتا ہے۔ اس کا میدا تو سیمنٹ بجری مکس کرنے والے مکسر سے زیادہ کام کرتا ہے۔ مر گیا مائنڈ۔